بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ عبارت پڑھتے ہیں نا تو عبارت میں بہت سی چیزوں کی سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ فعل کی جو پہچان ہے نا اس میں آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے۔ فعل کا ترجمہ، صیغہ پہچاننا اور گردان پہچاننا، اس میں آپ کو جو ہے نا دشواری ہوتی ہے۔ باب پہچاننا اور باب کے مطابق ترجمہ کرنا یہ مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ ایک کتاب ڈیزائن کی ہے، اور ٹھیک ہے جی، صرف کورس کے حوالے سے میں اس کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ سائڈ پہ لگا دوں گا، آپ دیکھیں گے۔ یہ اسکرین شاٹ جو ہے نا وہ آپ نے ہم سے وصول کرنا ہے، لینا ہے واٹس ایپ کے ذریعے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کلاس کے اندر آپ نے اسی میں سے شروع سے لے کر جہاں تک آپ کو دشواری ہوتی ہے نا، بلکہ آپ کو جو ہے نا شروع سے ہی ہم یہ کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو شروع سے ہی آپ نے کیا سنانا ہے، اس کی ماضی مضارع امر نہیں، ہر فعل کی ماضی مضارع امر نہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے سنانی ہیں۔ گردانیں آپ نے نہیں سنانی، بس ایک ایک لفظ سنانا ہے، اور اسی سے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ سارے ابواب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، ابواب بھی بیٹھیں گے، اور پھر ان کو پڑھنا کیسے ہے یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ پھر جب ہم جو ہے نا وہ کریں گے، عبارت پڑھیں گے اور عبارت کے اندر کوئی لفظ آئے گا، تو آپ نے وہ جو الفاظ ذہن میں یاد کیے ہوں گے نا، وہ جو ابواب کے الفاظ یاد کیے ہوں گے، جیسے مفاعلہ کا آپ نے لفظ یاد کیا ہوگا، قاتل یقاتل، ٹھیک ہے جی، مقاتلتن، لم یقاتل لم یقاتل، قاتل، اور اس طرح لا تقاتل مقاتل مقاتل، یہ چند چیزیں آپ نے اگر یاد کی ہوں گی نا، صرف صغیر مشکل ہوتی ہے سب کی سننا، تو ہم نے جو ہے نا وہ چند 5-6 الفاظ جو ہے نا ان کو ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے۔ انہی کو آپ نے ذہن میں بٹھا لیا نا تو پھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا۔ باقی علم الصیغہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ تعلیلات وغیرہ، یہ صیغے الفاظ وغیرہ، یہ سب بھی انشاءاللہ آپ کے لیے پہچان ہوتی جائے گی، تو وہ بھی ساتھ میں آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اور اس کی عبارت کے ساتھ ساتھ ہی وجوہ اعراب بتاؤں گا۔ فعل ہے تو فعل کا ہم نے باب بتانا ہے، ماضی مضارع وغیرہ یہ بتانا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ کے بعد پھر ہم اس کی شرح کریں گے، تاکہ آپ کو شرح کا بھی مزہ آئے، اور شرح جو ہے نا پڑھنے کی عادت پڑے آپ کو، کیونکہ شرح آپ سمجھیں گے، پڑھیں گے، تب آپ کو جو ہے نا شرح سمجھ میں آئے گی، سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو جب شرح ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے، تو وہ آپ نے یہ نہیں کرنا، ٹائم کی جو ہے نا زیادہ دیکھ کر آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو ضرور سننا ہے، اور تاکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ چلیے آگے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا حَاصَرَ الْمُسْلِمُونَ، حَاصَرَ، حاصر یحاصر، قاتل یقاتل، باب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب باب بتانے کی بجائے میں ایسے کہہ دوں گا، یہ ہے قاتل یقاتل کے وزن پر، تو قاتل کے وزن پر ہے، تو قاتل کون سا باب ہے آپ کو پتہ ہے، مفاعلہ، تو حاصر بھی مفاعلہ ہے، قاتل ماضی ہے تو حاصر بھی ماضی ہے۔ دیکھیں اتنا جب آپ کو قاتل یقاتل اس کا پتہ چل گیا نا، تو اب جو ہے نا اس کے وزن پر جو بھی ہوگا تو اس کا آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ تو باب جو ہے نا یہ پتہ چل گیا، مفاعلہ ہے، المسلمون، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ یہ جو جمع مذکر سالم ہے نا، یہ المسلمون آخر میں واو نون ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جب واو نون آ جائے تو وہ مرفوعات میں سے ہوگا، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، ان میں سے کوئی ہوگا۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لائن آف جنس کی خبر، ما ولا کا اسم، اور افعال ناقصہ کا اسم۔ تو پیچھے نہ حروف مشبہ بالفعل ہے، نہ ما ولا ہے، نہ لائن آف جنس ہے، نہ ہی پیچھے جو ہے نا وہ افعال ناقصہ ہیں، پیچھے فعل معروف ہے تو فاعل ہی ہوگا۔ اس سے کلام تو شروع ہو نہیں رہا تو مبتدا بھی نہیں ہے، مبتدا پیچھے نہیں ہے تو خبر بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایسے پتہ چل جاتا ہے، بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیچھے فعل ہے، فعل کے بعد جمع مذکر سالم جب واو نون کے ساتھ آئے تو یہ فاعل بنے گا، پکی بات ہے، یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اہل الحرب، پیچھے فعل ہے نا، آگے اہل منصوب ہے تو کیا ہوگا جی، مفعول بھی ہوگا۔ اہل ہمیشہ اکثر و بیشتر مضاف ہوتا ہے، تو اس کے بعد الحرب مضاف الیہ ہے، اور جب مسلمان محاصرہ کر لیں، گھیر لیں، اہل حرب، اہل الحرب، جنگ والوں کو، یعنی جن ملکوں سے جنگ کرنا یا جن کافروں سے جنگ کرنا لازم ہے یا جنگ کرنا جائز ہے، تو ان کو حربی کہا جاتا ہے، اہل حرب کہا جاتا ہے۔ فی مدینتن، کسی شہر میں، او حصن، یا کسی قلعے میں۔ حصن جو ہے وہ معطوف ہے مدینہ کا، معطوف علیہ معطوف دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ دعوہم الی الاسلام، دعو جو ہے نا وہ دعا یدعو، یہ وہ والا باب ہے۔ اب دعا یدعو آپ ذہن میں بٹھا لیں گے نا تو دعو کا بھی پتہ چل جائے گا، دعا، دعوا، دعو، جب مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ان کو دعوت دیں، الی الاسلام، اسلام کی طرف۔
فَإِنْ أَسْلَمُوا تو اگر وہ مسلمان ہو جائیں، اسلم یسلم اکرم یکرم والا باب ہے، کفو رک جائیں عن قتالہم ان سے لڑنے سے، تو کفا یا کفو یا مد یا مدو کی طرح باب نصر ینصر ہے۔ وَإِن لَّمْ يُسْلِمُوا اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں دعاہم ان کو دعوت دیں الی اداء الجزیتی جزیہ کی ادائیگی کی طرف، یعنی ان کو کہیں کہ بھئی جزیہ ادا کرو۔ ان کانوا من اہلیہا اگر وہ ہوں اس کے اہل میں سے، کانوا فعل ناقصہ میں سے آپ کو پتہ ہی ہے۔ وَبَيَّنُوا بَيَّنَ يُبَيِّنُ صَرَّفَ يُصَرِّفُ باب ہے تفعیل ہے، اور بیان کر دیں لہم ان کے لیے کمیتہا اس کی تعداد، یعنی جزیہ کی تعداد۔ جو آپ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تب تو ٹھیک ہے، اگر اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر کیا کرنا ہے ان کو، آپ نے یہ کہنا کہ بھئی ٹیکس دو۔ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے جزیہ جس کو بولتے ہیں، کہ ہر سال تم نے اتنے پیسے، اتنے درہم دینار وغیرہ اتنے پیسے یا اتنا جو ہے نا وہ آپ نے پیداوار جو ہے ہمیں دینی ہے، تو آپ اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ اس کو جزیہ کہتے ہیں، جو وہ آپ کو ہر ماہ یا ہر سال جو آپ کو دیں گے۔ وہ متى تجب اور کب واجب ہے، وہ جزیہ کب واجب ہے یہ بھی آپ بتائیں گے کہ بھئی ہر مہینے دینا ہے یا ہر سال دینا ہے، 6 مہینے کے بعد دینا ہے، کب دینا ہے، یہ آپ ان کو بتائیں گے۔ تو تب جو ہے نا بات مکمل ہو جائے گی، بعد میں پھر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ وہ کہیں گے ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بعد میں ہم دیں گے، آپ کو نہیں ہمیں تو ابھی چاہیے، ابھی ضرورت ہے، تو اس طرح لڑائی جھگڑا ہو جائے گا بعد میں۔ تو پہلے ہی یہ مقرر کر لیا جائے، بتا دیا جائے کہ کب 6 مہینے کے بعد جزیہ ان کو دینا ہے یا سال کے بعد ان کو جزیہ دینا ہے وغیرہ۔ تاجبو پہلے بھی گزر چکا، واجبہ یاجبو، وعدہ یعیدو کی طرح، وعدہ یعیدو آپ یاد کر لیں گے تو واجبہ یاجبو کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فَإِنْ قَبِلُوهَا تو اگر وہ اس کو قبول کر لیں، فَلَهُمْ تو ان کے لیے ما وہ ہے، لنا جو ہمارے لیے ہے، وَعَلَيْهِمْ اور ان پر وہ ہے، ما وہ ہے، علینا جو ہم پر ہے۔ قابلہ یقبل سمیع یسمع باب ہے، تو اگر وہ جزیہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ہمارے جو حقوق، جان مال عزت آبرو کا جو تحفظ ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ تو جیسے مسلم گورنمنٹ جو ہے، وہ حکومت جو ہے جیسے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرے گی، تو اسی طرح وہ ان کی جان مال عزت آبرو کا بھی تحفظ کرے گی۔ وَيَجِبُ اور واجب ہے، ان يدعو کہ وہ دعوت دیں، من لم تبلغہ الدعوہ اس کو جس کو نہیں پہنچی دعوت لم تبلغ نفی جاہد ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہے یہ ماضی منفی والا ہوگا۔ بالغ یبلغ نصر ینصر باب ہے۔ دعوت دیکھیں فعل معروف کے بعد دعوت مرفوع آ رہا ہے تو یہ فاعل ہوگا۔ وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ اور مستحب ہے وہ، لمن اس کے لیے بالغت ہو جس کو پہنچی، یعنی جس کو دعوت پہنچی۔ یستحب استحب یستحب، تو یہ استنصر یستنصر، استمد یستمد، یہ اس کے وزن پر ہے، باب استفعال ہے، اور آخر حرف مشدد ہے نا، تو آخری حرف جب مشدد ہو تو وہ مضاف ہوتا ہے، مضاف ثلاثی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جو ہے وہ لمن بالغ، پھر وہی آ گیا بالغت ہو، صیغہ کون سا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا جس کو دعوت نہیں پہنچی، آپ کو پتہ ہے بھئی ان لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی ہے، تو آپ نے بغیر اسلام کی دعوت دی ان سے لڑنا نہیں ہے، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان تک دعوت پہنچ چکی ہے پہلے سے تو مستحب ہے، لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے اگر وہ پہلے سے دعوت ان تک پہنچ چکی ہے، لیکن پھر بھی مستحب ہے، اچھا ہے اگر آپ دعوت دیں گے، بہتر ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دعوت تو پہنچ چکی لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، یا انہوں نے آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے اگر آپ دعوت دیں تو وہ پہلے سے چوکنا ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، تو اس وجہ سے پھر لڑائی میں اور جنگ کرنے میں دشواری پیش آئے، تو اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ان کو دعوت دی جائے جن تک دعوت پہنچ چکی ہے۔ فَإِنْ أَبَوْا اسْتَعَانُوا بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَحَارَبُوهُمْ، ابو جو ہے ابا یا ابا، یہ الگ ہی لفظ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ابا یا ابا الگ لفظ ہے، یہ فتح یفتح باب ہے، تو ابا یا ابا، ابا ابوا ابو، تو ماضی کا صیغہ ہے اور ناقص یائی ہے۔ اور اگر وہ انکار کر دیں، استعانوا تو مدد طلب کریں، باللہ اللہ تعالیٰ سے، علیہم ان پر، وحاربوہم اور ان سے جنگ کریں۔ تو استعانوا جو ہے، اچھا استعانوا ماضی ہے، استعانا یستعینو، ایسے ہی ابو یہ بھی ماضی ہے، اور ماضی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو یوں ترجمہ ہوتا ہے نا ماضی کا، لیکن یہاں پر چونکہ ان ہے نا تو کر دیا والا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ ہوگا اگر وہ انکار کریں،
کریں، یہ اس طرح ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، مدد طلب کریں، کھائیں پئیں اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں، اس طرح کر کے ترجمہ ہوگا جب اس کے ساتھ ان آ جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ترجمہ کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وہاں ماضی کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا، جو ماضی والا ہے وہ ترجمہ نہیں ہوگا، پھر اس طرح کا ترجمہ ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو استعان یستعین، یہ خود استعان یستعین یہ اس میں لکھا ہوا ہوگا، یہ اجوف واوی ہے، باب استفعال ہے، اس کے شروع میں سین تا ہے جو باب استفعال کی نشانی ہے۔ حارب یحارب، قاتل یقاتل کی طرح باب مفاعلہ ہے۔ ونصب نصب ینصب، ضرب یضرب ہے۔ علیہم المجانیق، اور ان پر مقرر کریں مجانیق، نصب کریں کھڑی کریں مجانیق، من جنیق، من جنیق تو آپ کو پتہ ہے کہ لکڑی کا وہ ایک آلہ ہوتا ہے کہ جس میں پتھر جو ہے وہ ڈال رکھ کر پھینک دیا جاتا ہے اور دیواریں توڑی جاتی ہیں اس کے ذریعے، یا کسی قلعے کے اندر جو ہے وہ سنگ باری کی جاتی ہے، تو اس کو من جنیق یا من جنیق کہتے ہیں۔ یہ مفعول، یہ کیا ہے جی، منصوب کیوں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو دیکھیں پیچھے نصبو فعل ہے نا، تو فعل کے بعد جو منصوب ہوگا وہ مفعول بھی ہی ہوگا۔ وَأَفْسَدُوا أَفْسَدَ يُفْسِدُ، یہ باب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ زروعہم، یہ منصوب ہے، فعل کے بعد منصوب مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہے۔ وَأَشْجَارَهُمْ، تو یہ اس کا معطوف ہے زروعہم کا۔ وَحَرَّقُوا حَرَّقَ يُحَرِّقُ، باب تفعیل ہے۔ وَرَمَوْهُمْ رَمَا يَرْمِي، باب ضرب یضرب ہے، رما یرمی آپ نے یاد کر لینا ہے، ضرب یضرب ہے، اور ہفت اقسام سے کیا ہے، ناقص یائی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں کر لیں گے نا تو پھر میں کہوں گا کہ بھئی یہ جو باب ہے جیسے کفا یا کفی، یہ رما یرمی کی طرح ہے، تو باب ہفت اقسام یہ سب آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ وَأَفْسَدُوا، اور خراب کر دیں، زروعہم ان کی کھیتیوں کو، وَأَشْجَارَهُمْ اور ان کے درختوں کو خراب کر دیں، ویران کر دیں، وَحَرَّقُوهُمْ اور ان کو جلا دیں، وَرَمَوْهُمْ اور ان پر تیر اندازی کریں۔ کن کو جلانا ہے بھائی؟ ان کو نہیں جلانا، کافروں کو نہیں جلانا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو کھیتی ہے اس کو جلا دینا ہے۔ اسی طرح اگر وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ کے استعمال میں نہیں ہے، تو آپ نے ان کو جلانا ہے، اور اگر استعمال میں ہے تو پھر آپ کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آپ منتقل کر کے لے جا سکتے ہیں تو پھر منتقل کر کے لے جائیں، اور اگر نہیں لے جا سکتے تو پھر تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ کافروں کو نقصان پہنچانا۔ اصل میں یہ کھیتی باڑی کو ٹارگٹ کرنا یا نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو جنگ کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ جب معاشی طور پر ان کو آپ نے کمزور کر دیا تو ان کے لیے جنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ان کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ ہتھیار ڈال دیں یا پھر جنگ کریں۔ تو آپ کے پاس بھی دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو ان کو معاشی طور پر کمزور کر دیں، اتنا کمزور کریں کہ وہ جنگ کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھیں، یا پھر آپ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو دو میں سے جو سب سے ہلکا کام ہے وہ کیا ہے، آسان کام ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ان کو معاشی طور پر کمزور کر دیں تاکہ وہ جنگ ہی نہ کر سکیں، کیونکہ جب جنگ کریں گے تو آپ کے بھی بندے ظاہر ہے شہید ہوں گے، اور ان کے بندے بھی بہت سے ظاہر ہے وہ مریں گے اور قتل ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھئی ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا جائے۔ ہمارے مسلمان بھائی، نادان بھائی، جاہل بھائی جو ہے نا، وہ ان کو یہودیوں کو نقصان پہنچانے کی بجائے الٹا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو مصنوعات ہیں، پروڈکٹس ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کر کے اپنا پیسہ انہی کو دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو نقصان پہنچاتے، معاشی طور پر ان کو ہم کمزور کرتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، انہی کو ہم نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے سانپ ہیں جس کو ہم نے دودھ پلا کر طاقتور کر دیا۔ اب سانپ کی فطرت تو ہے یہی نا کہ اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے، تو اب وہ ہمیں ڈس رہے ہیں۔ وَإِن تَتَرَّسُوا، تَتَرَّسَا يَتَتَرَّسُ، تَقَبَّلَ يَتَقَبَّلُ کے وزن پر ہے بھائی، باب تو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو۔ اگرچہ وہ ڈھال بنا لیں بالمسلمین، مسلمانوں کو، یعنی اگر وہ مسلمانوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور آپ تیر اندازی کرو گے تو سامنے تو مسلمان ہیں، تو مسلمان شہید ہوں گے، تو کیا اب آپ کو تیر اندازی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جیسا کہ اس دور میں یہ ہے کہ اب اگر وہاں اوپر سے حملہ کیا جاتا ہے کسی شہر کے اندر، جو ہے وہ ان کے فوجی چھپے ہوئے ہیں، کسی عمارت میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس عمارت کے اندر مسلمان بھی ہیں،
اب اگر آپ جو ہے نا وہ اوپر سے جہاز سے آپ حملہ کرتے ہو، ان پر میزائل پھینکتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو، تو ظاہر ہے حملے کی صورت میں جو مسلمان ہیں وہ بھی ان میں شہید ہوں گے۔ تو کیا ایسی صورت میں اجازت ہے حملہ کرنے کی؟ تو بالکل اجازت ہے حملہ کرنے کی، ان کو مارنے کی۔ اگر مسلمانوں کے وہاں پر ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ جہاد کی اجازت نہ دی جائے، ان کو مارنے کی اجازت نہ دی جائے، تو پھر جہاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر دنیا کے ہر ملک میں چاہے وہ کافروں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے، وہاں پر مسلمان ضرور موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر تو کسی بھی جگہ جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ تو ان کے پاس ایک اچھا آپشن آ جائے گا کہ بھائی مسلمان چونکہ ہم پر حملہ ہی نہیں کرتے، اگر ہم مسلمانوں کو ڈھال بنا لیں تو پھر وہ ہر جگہ مسلمانوں کو ڈھال کے طور پر پیش کریں گے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں گے۔ وَيَقْصِدُونَ بِهِ الْكُفَّارَ، اور اس سے وہ کافروں کا قصد کریں۔ یعنی جب آپ میزائل مار رہے ہوں یا آپ گولیاں چلا رہے ہوں تو آپ کا مقصد جو ہے وہ کافر ہونا چاہیے، اور آپ نے نشانہ کافروں کو بنانا ہے۔ تو بھلے وہ کسی مسلمان کو لگ جائے اور مسلمان شہید ہو جائے تو پھر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا جو مقصود ہے اور آپ کے پیش نظر اور آپ کا جو ہدف ہے اور نشانہ ہے وہ کافر ہی ہونا چاہیے۔ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ عبارت پڑھ لی، قصد یقصد باب ضرب یضرب ہے، تو یہاں تک ہم نے عبارت پڑھ لی ہے۔ اب ہم اس کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، عبارت پر کافی ٹائم لگ گیا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ شرح ہے اس پر مزید ٹائم لگے گا۔ تو بھائی اگر آپ نے شرح سمجھنی ہے تو آپ کو ٹائم تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور شرح کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ دلائل بیان کیے گئے ہیں دو قسم کے، ایک دلیل عقلی ہوتی ہے، ایک دلیل نقلی ہوتی ہے۔ دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث سے دلیل دی گئی ہے، اور عقلی کیا ہوتی ہے؟ اس میں حکمت بیان کی گئی ہے، یعنی عقل سے ایسی دلیل دی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے سامنے بس قرآن و حدیث کو پڑھ کر سنا دیا جائے تو وہ سر جھکا لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے۔ عام طور پر مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں لیبرل قسم کے، سیکولرز قسم کے یا جاہل قسم کے جو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان کو کوئی نہ کوئی عقلی دلیل چاہیے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آئے گی تب تک ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے پھر عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے دونوں قسم کی دلیلیں دے دی ہیں، تو عقلی بھی دے دی، نقلی بھی دے دی۔ تو ماشاءاللہ یہ اس کی ایک خوبی ہے، جیسے ہدایہ کے اندر ہے، لیکن ہدایہ کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے اختلافات بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے طلباء کو اپنے دلائل بھی یاد نہیں ہو پاتے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے کہ صرف احناف کے ہی دلائل بیان کیے گئے ہیں، عقلی دلیل نقلی دلیل بیان کی گئی ہے، تو یہ یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اب جب ناول پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ نے جا کر کسی شہر میں یا کسی قلعے میں جا کر آپ نے باہر جا کر آپ نے اس کا محاصرہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تو بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم جا کر اسلام کی دعوت دیں گے؟ تو بھئی اس کی دلیل حدیث پاک ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ ما قاتل قوما حتی دعاهم الى الاسلام، آپ نے کسی بھی قوم سے قتال نہیں کیا یہاں تک کہ ان کو آپ نے اسلام کی طرف دعوت دی۔ اور ایک حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، وہ حدیث شروع کے اندر، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اسلام کی دعوت دو۔ اور یہ تو ہو گئی نقلی دلیل۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ بسا اوقات ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں، ان میں بہت سے اسلام کی طرف مائل ہوں، یا وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہو بھی جاتے ہیں تب بھی مسلمانوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا، تو اس بنا پر ہو سکتا ہے وہ آپ سے لڑیں، قتال کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو اسلام کی جب آپ دعوت دیں گے اور ان کو یہ یقین دہانی کریں گے کہ اگر آپ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو تو تب ہم آپ کو ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، آپ کو وہی حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ تو اس لیے کہ بسا اوقات وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو مقصود حاصل ہو جاتا ہے دو شروں میں سے کم تر کے ساتھ، یعنی ان دو چیزوں میں سے کم تر چیزوں کے ساتھ جب مقصود حاصل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ان کے لیے دو نقصان ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان کا محاصرہ کیے رکھے اور اس محاصرے کے ذریعے ہی جناب والا وہ ہمت ہار جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو ایسی صورت میں محاصرے سے ہی جب مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یا پھر لڑا جائے، تو یا تو محاصرے سے مقصود حاصل ہو گیا تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے۔ تو اب اگلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا یا نہیں قتال کیا جائے گا؟ تو بھئی ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، یعنی جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بھلے ظاہری طور پر ہی کہا، تب بھی ان کو ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، ان سے لڑیں گے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے دلیل عقلی، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب مقصود ہی اسلام کو پھیلانا ہے اور اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ جہاد کر رہے ہو،
تو جب وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اسلام کو تو پھر مقصود حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر آپ نے ان کو جزیہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ جزیہ کی اس کی ایک دلیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو اگر وہ جزیہ کے اہل ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اگر وہ جزیہ کے اہل نہیں ہیں تو پھر ان کو جزیہ کی دعوت نہیں دینی، جیسے مشرکین ہیں، اگر کیونکہ اس میں ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں۔ جو مشرکین ہیں ان سے صرف اسلام یا تلوار، یعنی اسلام قبول کیا جائے گا، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر لڑو، ان کے لیے یہی ہے۔ اور اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جزیے کو تو پھر ان کو بتایا جائے گا جزیے کی مقدار، تاکہ اس کے بعد جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور اس لیے کہ جو قتال ہے وہ جزیے پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں۔ تو پھر جو ہے نا قرآن سے بھی دلیل دے دی، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب وہ جزیہ دینے کے آپ جو چاہتے تھے، جب آپ کا مقصود حاصل ہو رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ان سے لڑنے کی۔ جزیہ لینے کے باوجود وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ان سے لڑ رہے ہو، قتال کر رہے ہو، تو قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ جزیے کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ان کے لیے وہی حقوق ہوں گے جیسے مسلم گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرتی ہے، تو اسی طرح ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرے گی۔ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ قول قبول کر لیں جزیے کو تو ان کو بتاؤ کہ ان کے لیے وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، اور ان پر وہی حقوق لاگو ہوں گے جو مسلمانوں پر ہیں، ان پر وہی سزائیں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جزیے کو خرچ کریں، قبول کریں، تاکہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہو جائیں، ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہو جائیں۔ اور بذل سے مراد قبول ہے بالاتفاق، تو مطلب اگر وہ جزیے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے نا ان کے مال جان عزت آبرو کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ جس کو دعوت نہیں پہنچی اسلام کی دعوت، تو آپ نے ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ پہلے حدیث جو گزری ہے نا شروع کے اندر، وہ حدیث بڑی جامع ہے، اس کے اندر بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری عقلی دلیل کیا ہے؟ وہ نقلی دلیل ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی لڑو تو ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، تین چیزوں کی طرف دعوت دو، اسلام کی طرف یا جزیے کی طرف یا پھر قتال کی طرف۔ تو عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ انہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کس بنا پر ان سے لڑائی کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو جواب دے دیں، مثبت جواب دیں، تو لڑنے کی مشقت سے کفایت ہو جائے۔ تو اگر وہ لڑیں بغیر دعوت کے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کافروں کو دعوت ہی نہیں دی اور بغیر دعوت کے ہی ان سے قتال شروع کر دیا، جہاد شروع کر دیا، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ اب دارالحرب میں بھی پھیل چکی ہے، تو جو پھیلنا ہے وہ بلوغ کے قائم مقام ہے، یعنی دعوت کا پہنچ جانا ہے ہر بندے کو تک، اسلام کی دعوت کا پہنچ اس دور میں بالخصوص فیس بک سوشل میڈیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے اسلام کی جو دعوت ہے وہ ہر بندے تک پہنچی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو یہ گویا پہنچانا ہی ہے، لہذا جنگ کے وقت پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بھئی جائز نہیں ہے، وہ بندہ گناہگار ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کی وجہ سے، نہیں کی وجہ سے۔ اور اس لیے کہ جو بعض ہو سکتا ہے، اس لیے بھی کہ بعض شہروں میں پھیلنا، تمام شہروں میں پھیلنا معتبر نہیں ہے، تصور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض شہروں میں اسلام کی دعوت پہنچی ہو، بعض شہروں میں نہ پہنچی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سب سے قتال شروع کر دیں، بلکہ آپ احتیاط کے طور پر یہی کریں کہ پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جس بندے تک دعوت پہنچ چکی ہے یا جس قوم تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے تو اس کو بھی دوبارہ دعوت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ تو بھئی اس کو دوبارہ دعوت دینا مستحب ہے، یہ ضروری واجب نہیں ہے۔ دعوت جو ہے یہ انذار میں مبالغہ ہے، یعنی ڈرانے میں مبالغہ ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا تھا اور وہ غافل تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت نہیں دی تھی، بغیر دعوت کے ہی آپ نے، اگر دعوت واجب ہوتی
تو پھر آپ ان کو دعوت دیتے. ان کا دعوت پہلے ہی پہنچ چکی تھی تو اس لیے دوبارہ دعوت دینے کی آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی. اور حضرت اسامہ بن زید سے یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی ہے کہ وہ بنی اسفر پر صبح کو حملہ کریں، پھر ان کے جو کھجور کے درخت ہیں ان کو جلا دیں. اور وہ جو ہے نا وہ حملہ جو ہے وہ دعوت سے نہیں ہوتا تھا. تو غارت جو ہوتی ہے وہ دعوت سے نہیں ہوتی، بغیر دعوت کے ہوتی ہے. غارت جو ہے مطلب ہے اچانک غفلت میں حملہ کرنا. یہ جو یغیر کا لفظ ہے نا، یغیر کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ بغیر دعوت کے ہی حملہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو یہاں تک یہ آپ معلوم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، قول سے پتہ چل گیا کہ یہ مستحب ہے، لیکن مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور واجب نہ ہونے کی دلیل بھی دے دی. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اسلام بھی نہیں لاتے ہیں، جزیہ بھی نہیں دیتے، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، ان سے لڑیں. اور اس کا ذکر پہلے ہو چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، پہلے بھی حدیث بیان ہو چکی کہ اگر وہ انکار کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ان سے قتال کرو. اور اس لیے کہ ان کو تو ان تک جو ہے نا وہ عذر کا سامان کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت قائم کر دی ہے، یا صحابہ کرام نے یا لڑنے والوں نے ان تک حجت تمام کر دی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی، یعنی ان کو دعوت دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عداوت پر قائم ہیں. ان کو آپشن بھی دیے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو سکتے ہو، اپنی جان بچا سکتے ہو، یا تم جزیہ دے کر بھی اپنی جان بچا سکتے ہو. تو لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عداوت پر قائم ہیں، دائم ہیں، تو پھر ان سے مقابلہ کرنا پھر واجب ہو گیا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں، ان کے خلاف مدد کیوں طلب کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اپنے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے، تو اسی سے مدد طلب کی جائے. آگے یہ مسئلہ تھا کہ جب جنگ کا آغاز ہو تو پھر ان پر مجانیک، پہلے تو یہی منجنیق وغیرہ تھی، تو یہی جو ہے نا وہ مقرر کی جاتی تھی، اور یہی ہتھیار تھا، اور یہی آلہ جہاد تھا. تو اب تو جہاز آ گئے، اب تو بہت سی ٹینک آ گئے، توپیں آ گئی، بہت سی چیزیں اب آ گئی ہیں. تو ایسی صورت میں اب جو ہے نا وہ یہ چیزیں جہاز اڑائے جائیں گے اور ان پر حملہ کیا جائے گا. اور جو ہے نا ظاہر ہے اگر آپ وہ چھپ جاتے ہیں اور چھپ کر کسی تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں یا سرنگوں میں چلے جاتے ہیں، تو اور شام کو باہر آتے ہیں یا اندھیرے میں باہر آتے ہیں اور اپنی کھیتی باڑی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یا اپنے جو ہے نا وہ کھانے پینے کا سامان جو ہے اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے وہ جنگ میں ان کو شکست دینے کے لیے پھر یہی آپشن بچتا ہے کہ بھئی ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے اور انصرام ہے، اور ان کے لڑنے کا جو انتظام ہے، گودام وغیرہ، ان سب پر جو ہے وہ بمباری کی جائے، تاکہ وہ جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیں، ان کی جان بچ جائے. یعنی مالی نقصان ہوگا تو ان کی جان بچ جائے گی، اور یہ جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیں گے. اور اس لیے کہ اس میں جو ہے نا وہ غیر، اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ اس سے ان کو اور غصہ آئے گا، اور غصے کے اندر ظاہر ہے اور کافروں کو اور ذلت ہوگی اس میں. اور یہی مقصود ہے کہ تم نے جو مسلمانوں کے خلاف ظلم کی آواز اٹھائی، مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، تو ایسی صورت میں تمہارا علاج یہی ہے، تو جتنا ان کو ہو سکے نقصان پہنچایا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے جب طائف والوں کا محاصرہ کیا تو منجنیق سے آپ نے ان پر پتھر پھینکے، ان میں مسلمان بھی موجود تھے، مسلمان ہونے کے باوجود آپ نے پتھر پھینکے. اور مسلمان ہونے کے باوجود پتھر کیوں پھینکے جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے جو شہر ہیں وہ مسلمانوں سے خالی نہیں ہے، مسلمان قیدیوں سے، تاجروں سے، بچوں سے. تو اگر جہاد رک جائے، ناجائز ہو اس اعتبار سے، تو پھر اصلاً ہی ناجائز ہو جائے گا، معتبر ہی نہیں رہے گا. اور پتھر پھینکنے سے یا میزائل پھینکنے سے مسلمانوں کا قصد نہ کریں، ان کے قتل سے اجتناب کرتے ہوئے بقدر امکان جتنا ممکن ہو اپنی استطاعت میں تو بچنے کی کوشش کریں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے طائف کے ارادے سے، تو آپ کے لیے عمر بن مالک نضری کا جو محل ہے وہ ظاہر ہوا، تو آپ نے اس کو جلانے کا حکم دیا تاکہ یہ ان کی مدد نہ کر سکے. تو اس وجہ سے، اور جب آپ جو ہے نا وہ قروم تک پہنچے تو آپ نے اس کو، قروم یعنی انگوروں کی بیلیں، تو وہاں تک آپ ان کو کاٹنے کا حکم دیا، تاکہ یہ انگوروں کی جو بیلیں ہیں ان کو دیکھ کر ان کو ذلت اور رسوائی ہو اور نقصان کا احساس ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جو یہودی تھے، قبیلہ بنو نذیر، ان کے جو کھجور کے درخت تھے ان کو بھی آپ نے کاٹا،
اور گھروں کو جلایا، یعنی گھروں میں عورتیں نہیں تھیں، بچے نہیں تھے، ایسے بغیر جو ہے نا خالی گھروں کو جلایا۔ اور جب بنو نذیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر قلعے میں بند ہو گئے تو آپ نے ان کے کھجور کے درختوں کو کاٹنے حکم دیا، ان کو جلانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، آپ تو راضی نہیں ہوتے فساد پر، تو آپ یہ فساد کیسے پھیلا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو تم نے درخت کاٹے ہیں یا چھوڑ دیے ہیں کھڑے اپنے جڑوں پر، تو وہ اللہ کے اذن سے آپ نے کاٹے ہیں تاکہ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کریں۔ تو اس میں چونکہ ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ فساد نہیں ہے، تو اس وجہ سے کاٹنے کا حکم دیا، جلانے کا حکم دیا۔ یہ جی شرع تھی جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں دلائل ہر مسئلے پر جو ہے وہ دلیل آپ کو دی گئی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے نا وہ کسی جگہ جاتے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس شرع کو دیکھ کر آپ نے اپنے ذہن میں جب آپ متن پڑھیں گے تو متن کے ساتھ ساتھ آپ شرع کو بھی دہرائیں، دیکھتے رہیں، بار بار دیکھتے رہیں، بار بار دیکھنے سے ہی آپ کو شرع سمجھ میں آئے گی، اور اس طرح یہ سنتے رہیں، تو سنتے رہنے سے ہی انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو 100% یہ شرع جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔